بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو بزرگوں، ہم لوگ صحابہ سیریز میں چل رہے ہیں۔ ہم نے 2 لیسنز میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کچھ باتیں کور کی ہیں۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کا مقام سمجھانے کے لیے ذرا ان کی کچھ کرامات بیان کریں، تاکہ ہم کو پتہ چلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا تھے۔ صحابہ تو صحابہ تھے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی اختار اصحابی علی الثقلین سوى النبیین والمرسلین، رواہ بالمشکات۔ اللہ نے میرے صحابہ کو اختیار کیا، پسند کیا تمام ثقلین پر، یعنی جن و انس پر، سوائے نبیوں اور رسولوں کے۔ یعنی نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے پسندیدہ اللہ کی نظر میں اگر کوئی انسان ہے تو وہ صحابہ اور صحابیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو معیار حق فرمایا۔ ایک روایت میں فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا وہ کون ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہوں گے وہ جنتی ہیں۔ اسی لیے ہم کو اہل السنت والجماعت کہتے ہیں، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں اور جماعت الصحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کر کے ان کے طریق پر چلتے ہیں، اور ہماری تھنکنگ ان کے جیسی تھنکنگ ہے، اس لیے ہم کو اہل السنت والجماعت کہتے ہیں۔ تو حضرات صحابہ تو صحابہ تھے، ان کا تو بڑا اونچا مقام ہے اللہ کی نظر میں، اسی لیے اللہ نے ان کو بہت سی کرامات سے نوازا تھا۔ یہاں میرے سامنے مشکات شریف کھلی ہے، پیج نمبر 544 45 46 پر باب الکرامات ہے، اس میں چند کرامات نقل کی ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کرامات صحابہ پر ایک رسالہ لکھا، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی 300 کرامات بیان کی۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے شیخ یوسف النبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع کرامات الاولیاء، تو اس میں انہوں نے کرامت کو سمجھایا ہے، اور صفحہ 104 سے لے کر 133 تک 50 صحابہ کرام کی کرامات انہوں نے پیش کی ہیں۔ ہر صحابی کی کئی کرامات انہوں نے بیان کی۔ کرامت اصل میں کہتے ہیں یہ کرامت یہ اکرام سے ہے، جس کے معنی عزت کرنا۔ اللہ پاک اپنے کسی نیک بندے کے اعزاز میں کوئی خلاف عادت امر ظاہر کریں، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ شرح العقائد میں ہے وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ، اللہ کے ولیوں کی کرامات برحق ہیں۔ اور ولی کس کو کہتے ہیں؟ العارف باللہ تعالی حسب ما يمکن، المواظب علی الطاعات، المجتنب عن الانہماک فی المعاصی واللذات۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو پہچانتا ہو جتنا ممکن ہو، جو نیک کاموں پر پابندی کرتا ہو، اور جو معاصی سے اور انہماک فی اللذات سے پرہیز کرتا ہو۔ المجتنب عن المعاصی والانہماک فی اللذات والشہوات، یعنی جائز لذت اور جائز حاجت اور شہوت میں بھی وہ اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کرتا ہو، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا نہ ہو، مثلا مسلمان ہی نہ ہو، کافر ہو، اس کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت چیز ہو، تو وہ کرامت نہیں ہے، وہ یا تو جادو ہوگا یا استدراج ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی سمجھیے کہ ہے تو مسلمان لیکن وہ پابندی نہیں کر رہا ہے دین کی،
اور گناہوں میں مبتلا ہے، لذات شہوات میں پھنسا رہتا ہے، تو اس کے ہاتھ پر کبھی کوئی ایسی خلاف عادت چیز ہوگی، اس کو بھی کرامت نہیں کہیں گے۔ کرامت کے لیے اللہ کا ولی ہونا ضروری ہے۔ بعض مرتبہ ایسے کرتب دکھاتے ہیں لوگ اور ظاہر کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں اور کچھ منتر سیکھ جاتے ہیں اور اس سے کوئی ایسی چیز دکھاتے ہیں جو عام طور پر نہیں ہوتی ہے، تو اس کو کرامت نہیں کہیں گے۔ کرامت وہ ہے جو اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین امت محمدیہ میں اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں، ان سے بڑا ولی کوئی نہیں، ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، تو اللہ نے ان کو بہت سی کرامات دکھائی تھی، ظاہر کی تھی۔ بہت سی کرامات تو ان کی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ظاہر ہوئی تھی۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہاں کھانے میں برکت، وہ لمبا قصہ ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، ڈیٹیل میں ہے، بخاری شریف میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی یہاں کچھ مہمان آئے تھے، تو انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ بھئی یہ مہمان ہیں، کھانا پکاؤ، عبد الرحمن تم ان کو فارغ کر دینا، میں ذرا حضور کی یہاں سے کچھ کام ہے وہ نمٹا کر آتا ہوں۔ گئے، عشاء بعد ان کو وہاں دیر ہو گئی، اور واپس جب پہنچے تو ادھر مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ پوچھا ارے بھائی تم نے کھلایا نہیں، میں تم کو کہہ کے گیا تھا۔ تو گھر والوں نے کہا کہ ہم نے ان کے سامنے کھانا رکھا، لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک صاحب گھر موجود نہ ہو وہاں تک ہم نہیں کھائیں گے، آپ کے بغیر انہوں نے کھانا پسند نہیں کیا۔ ارے میں نے کہا تھا نا، عبد الرحمن کہاں گیا؟ زور سے آواز لگی، عبد الرحمن چھپ گیا کہیں کہ مر گئے، پٹائی ہوگی ابھی، ہو گئے یا خنسر، اور کچھ کہا کہ جلدی ادھر آ۔ ابا میں نے تو کہا تھا سامنے رکھ دیا، میں کیا کروں؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا بھائی تم نے کھایا کیوں نہیں؟ کہ ہم نے تو قسم کھا لی ہے جب تک آپ نہیں کھائیں گے ہم نہیں کھائیں گے۔ صدیق نے کہا میں نے بھی قسم کھا لی کہ جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا۔ اب کھانا سامنے پڑا ہے اور ڈیڈ لاک، نہ وہ کھا رہے ہیں نہ یہ کھا رہے ہیں۔ صدیق اکبر کو تنبہ ہوا کہ تو میری غلطی ہوئی، اگر میں اپنی قسم توڑتا ہوں، بسم اللہ، انہوں نے کھا لیا، شروع کیا کھانا، انہوں نے بھی کھانا شروع کیا۔ اب جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا نیچے سے بڑھ رہا ہے۔ تو جب سب کھا کھو کے فارغ ہوئے تو صدیق اکبر کہنے لگے یا اخت بنی فراس، یہ کیا ہے؟ لہی الان اکثر مما کان، یہ تو پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے کھانا۔ انہوں نے کہا لا وقرۃ عینی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کھانا تو پہلے سے بڑھ گیا ہے، اور رکھ لیا۔ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو حضور نے فرمایا لاؤ یہ برکتی کھانا ہے، خود حضور نے بھی نوش فرمایا اور پھر حضور نے اوروں کو بھی کھلایا، اتنی زیادہ برکت ہوئی اس تھوڑے سے کھانے میں۔ تو یہ صدیق اکبر کی کرامت اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کیونکہ ولی کے ہاتھ پر کرامت ہو تو وہ اس کے نبی کے حق میں معجزہ شمار ہوگا، تو تھوڑے کھانے میں اضافہ ہو جانا یہ ان کی کرامت ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں ایک بچی ہے، وہ پیدا ہو تو اس کا یہ نام رکھنا اور اس کو میری میراث میں سے اتنا حصہ دینا۔ اب یہ خبر دے دینا یہ کیا ہے؟ صدیق اکبر کی کرامت، کیونکہ اس زمانے میں ایکس رے تو تھا نہیں اور اسی طرح ایم آر آئی اسکین وسکین بھی نہیں تھا، کیسے پتہ چل گیا؟ یہ صدیق اکبر کی کرامت ہے، اللہ نے بتایا کہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ شریف میں زلزلہ آیا تو حضرت عمر نے اپنا پاؤں زمین پہ مارا، فرمایا یا ارض قری الم اعدل علیک، اے زمین تھم جا، کیا میں تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ ایک دم زلزلہ ختم ہو گیا، زمین تھم گئی۔ یہ حضرت عمر کی کرامت ہے۔ اس طرح کی کرامت ہمارے ایک دوست مفتی جابر نے غالباً شیخ یونس صاحب کے بارے میں بھی بیان کی۔ ایک دفعہ سہارنپور کے علاقے میں زلزلہ آیا، سب کچھ ہلنے لگا، تو یہ کہتے ہیں کہ شیخ اپنے کمرے میں تھے، جلدی سے ہم شیخ کو باہر بالکنی پر لے آئے اور کرسی پہ بٹھا دیا اور شیخ نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی شیخ یونس صاحب پڑھ رہے تھے کہ ایک دم سے زلزلہ بھی ساکن ہو گیا۔ یعنی یہ بعض مرتبہ اللہ اس طرح کی کرامت دکھاتے ہیں۔ تو حضرت عمر کے ساتھ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یا ساریہ الجبل والا قصہ یہاں مشکات میں بھی مذکور ہے، بیہقی نے دلائل النبوہ میں اس کو بیان کیا ہے۔
حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے مدینہ شریف میں، اور نہاوند کے علاقے میں ایک لشکر بھیجا تھا جس کے امیر حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ تھے. تو وہاں وہ لشکر کسی تکلیف میں پھنس گیا. اللہ پاک نے ان کی وہ تکلیف حضرت عمر کے سامنے کھول دی. حضرت عمر چونکہ وہ بہت فکر مند تھے، بہت اسٹریٹجک لڑائی تھی، ان کا ذہن ادھر ہی تھا، تو اللہ پاک نے وہ کھول دیا ان کے سامنے. سارے پردے ہٹا دیے، ڈسٹنس ختم کر دی، ان کو وہ میدان نظر آ رہا. اور حضرت عمر کو ذہن میں آیا کہ اگر پہاڑ کی طرف گئے تو محفوظ ہو جائیں گے، اور وہاں سے آواز لگائی یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل. اب لوگ جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ خطبے کے بیچ میں یا ساریہ الجبل. نماز فنش ہوئی تو حضرت عمر سے پوچھا امیر المومنین یہ یا ساریہ الجبل کیا تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ حقیقت تھی، تو میرے سامنے کھل گیا، میں نے یہاں سے آواز لگائی. تو انہوں نے پہاڑ کی طرف پناہ لی اور اس طرف سے اللہ پاک نے ان کی حفاظت کر دی. یہاں پر ہے رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ مشکات پیج 546. بعد میں جب وہاں سے لڑائی کا نیوز آیا کچھ دن بعد، تو اس آدمی نے سارا نیوز سنایا اور کہا کہ ہم لوگ شکست کھانے والے تھے، ڈیفیٹ ہونے والی تھی، کہ ایک دم غیب سے آواز آئی یا ساریہ الجبل. تو ہم نے پہاڑ کی طرف توجہ کی اور اس طرف سے اپنا سہارا لے لیا، ٹیک لے لیا، تو ہم لوگ ایک جگہ محفوظ ہو گئے. پھر دشمن پر حملہ کیا اور اللہ نے ہم کو فتح نصیب فرمائی. تو وہ حضرت عمر کی یہ آواز تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت ہے. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، روایت میں ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جن دنوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ محصور تھے، ان کا محاصرہ کر دیا گیا تھا، ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے اور ان کے گھر میں پانی بھی نہیں جانے دیتے تھے. کئی دن کے لیے پانی بھی روک دیا تھا. اب پانی کے بغیر تو آدمی پیاسا مر جاوے. کچھ لوگوں نے چپ چاپ سے حضرت عثمان کے گھر میں پانی کی کچھ مشکیزیں بھیج دیے تھے، جیسے گھر والے کام چلا رہے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہی دنوں کہہ رہے ہیں کہ میں، عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا. انہوں نے کہا مرحباً یا ابن اخی، میرے بھائی بھتیجے، مرحبا، ویلکم ہوں، آئیے. پھر بات کرتے ہوئے وہ کہنے لگے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذہ الخوخہ، میں نے اس کھڑکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تو آپ نے فرمایا یا عثمان حصروگا، عثمان تمہیں گھیر لیا ہے انہوں نے؟ قلت نعم، جی ہاں. تو حضور نے پانی کی ایک ڈول لٹکائی، اس میں پانی تھا، فرمایا پی لو اس کو. تو میں نے وہ پی پانی یہاں تک کہ خوب سیر ہو گیا. پھر فرمایا اگر ان شئت نصرت و ان شئت افطرت عندنا، اگر تم چاہو تو تمہاری مدد کی جائے اور تم غلبہ پالو، اور اگر چاہو تو ہمارے یہاں افطار کرنا. فاخترت ان افطر عندهم، میں نے یہ پسند کیا کہ میں حضور کے یہاں ہی جا کر افطار کروں. بس پھر اسی دن حضرت عثمان کی شہادت واقع ہو گئی. یہ حضرت عثمان کی کرامت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے. حالت کشفیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پانی کی ڈول لٹکائی، انہوں نے پانی پیا، سیر ہو گئے، حضور نے بشارت دی کہ تم شہید ہو گئے اور تم ہمارے پاس آؤ گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی بہت صاحب کرامت تھے. بزرگوں کی یہاں ایک چیز ہوتی ہے کشف. حضرت عثمان کو کشف بہت ہوتا تھا. ایک مرتبہ حضرت عثمان کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک آدمی بازار سے گزر کر آیا اور اس کی نظر کسی خوبصورت لڑکی پر پڑی تھی اور بری نظر سے اس نے شہوت بری نگاہ سے اس لڑکی کو دیکھا تھا. حضرت عثمان پر یہ حالت مکشوف ہو گئی، لیکن حضرت عثمان نے اس کو ڈائریکٹ نہیں کہا، حضرت عثمان نے انڈائریکٹلی سب حاضرین مجلس کے سامنے کہا کیا بات ہے، کچھ لوگ ہماری مجلس میں بیٹھک میں آتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھیں زنا کر چکی ہیں. تو کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا رسول اللہ کے بعد بھی وحی آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، وحی نہیں آتی ہے، لیکن یہ فراست المومن ہے، اور حضور نے فرمایا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، وہ نور الہی سے دیکھتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حش کوکب نامی جگہ سے گزرا کرتے تھے. یہ بقیع الغرقد سے کافی فاصلے پر تھی. اس وقت بقیع الغرقد قبرستان بہت چھوٹا تھا، چند قبریں تھی، 5-10 قبریں. اور
حش کوکب تو دور تھا اور بیچ میں مکانات وغیرہ بھی تھے. تو حضرت عثمان جب وہاں گزرتے تو وہاں کھڑے رہتے اور کہتے تھے کہ اس جگہ کوئی نیک صالح آدمی دفن ہونے والا ہے. وہ خود حضرت عثمان تھے, شہید ہوئے تو حضرت عثمان کو ہی وہاں دفن کیا گیا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے عشاء بعد, تو ایک رکعت میں کھڑے کھڑے پورا قرآن پڑھ جاتے تھے. حضرت عثمان کے بارے میں ان کی بیوی نے ان کی شہادت کے بعد کہا ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليلة تسبيحا وقرآنا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کرامات ہیں. سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی کرامت یہاں نقل کی ہے. سیدنا علی اور ان کے دونوں بیٹے حسن حسین رضی اللہ عنہ مجمعین حرم شریف میں کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو رات کا اندھیرا تھا, وہاں تو اتنی بتیاں تو تھی نہیں, تھوڑی ٹمٹماتی روشنی ہوتی تھی. تو اس میں کسی کی آواز آئی کہ وہ اس طرح مناجات کر رہا ہے, یا من یجیب دعا المضطر فی الظلم یا کاشف الضر والبلوى مع السقم قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وانت يا حي يا قيوم لم تنم هب لي بجودك فضل العفو عن زللي يا من اليه رجاء الخلق في الحرم ان كان عفوك لا يرجو ذو خطأ فمن يجود على العاصين بالنعم. اے وہ خدا جو اندھیروں میں ایک مجبور انسان کی پکار بھی سن لیتا ہے اور تکلیف اور مصیبت کو, بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے. بیت اللہ کے ارد گرد جو وفود اور جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ تو سو گئے ہیں, کوئی جاگ رہا ہے, اور آپ تو حی و قیوم ہیں, آپ کبھی نہیں سوتے ہیں. آپ کے فضل اور کرم سے میری غلطی کو معاف کر دیجئے. آپ ہی سے تو امیدیں باندھتی ہے ساری مخلوق حرم میں آ کر. اگر آپ کی معافی کی امید کسی گنہگار کو نہ ہو تو پھر گنہگاروں پر اپنی نعمتوں کی بخشش اور بارش کون برسائے گا؟ ہم گنہگار ہی تو آپ کی بخشش اور مغفرت اور معافی کے محتاج اور ضرورت مند ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کسی کو کہا کہ یہ کون شعر پڑھ رہا ہے, اس کو پکڑ کے لاؤ. تو اس کو لے آئے کہ اس نے کہا کہ امیر المومنین بلا رہے ہیں, آؤ. تو وہ آئے تو وہ آدمی پیرالائز تھا, تو وہ گھسٹتا آدھے دھڑ کے ساتھ ایک پاؤں پہ لڑ کھڑا تھا, کسی طرح ماں مصیبت سے آیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے بیٹھا. تو حضرت علی نے پوچھا کہ تیری اشعار میں نے سنے, کیا قصہ ہے تیرا؟ اس نے کہا کہ میں یہ طرب اور عصیان میں مشغول تھا, ذرا موسیقی اور نافرمانیاں, شراب کباب والی میری زندگی تھی, فسق و فجور والی. میرے والد مجھے بہت نصیحت کرتے تھے لیکن میں سنتا نہیں تھا. تو وہ کہتے تھے دیکھ ان للہ سطوات و نقمات وما ہی من الظالمین ببعید. اللہ کبھی ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں تو انتقام بھی لے لیتے ہیں, اور اللہ کا انتقام ظالموں سے دور نہیں ہے, اس لیے تو سنبھل کے رہنا. جب مجھے بہت وہ ضد کرنے لگے اور مجھے بہت نصیحتیں کرنے لگے, پیسٹر کرنے لگے, تو مجھے غصہ آ گیا تو میں نے اپنے باپ کی پٹائی کر دی, مار دیا کہ یہ کیا ہر وقت تو بک بک کرتا رہتا ہے اور مجھے ڈانٹتا رہتا ہے. تو باپ نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں بیت اللہ کے پاس جاؤں گا اور تیرے خلاف دعا کروں گا, اللہ سے فریاد کروں گا کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا. چنانچہ وہ گئے بیت اللہ کے پاس, میرے خلاف بد دعا کی. ابھی ان کی بد دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ میرا دائیں طرف کا جسم ایک دم پیرالائز ہو گیا, سٹروک ہو گیا مجھ کو, اور میں گرا اپنی جگہ پر. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری اس حرکت کا نتیجہ ہے, باپ کی بد دعا ہے. تو میں جو ہے باپ کے پاس آیا, معافی مانگی, بہت معافی مانگی, بہت ان کو راضی خوش کیا. میں نے کہا کہ آپ معاف کر دیے, میری غلطی ہو گئی, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے اتنی معافی مانگی کہ وہ مجھ سے خوش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اچھا چل ٹھیک ہے, میں اب بیت اللہ جاؤں گا واپس, اور جس جگہ میں نے تیرے لیے بد دعا کی تھی اسی جگہ کھڑے ہو کر تیرے لیے شفا کی دعا کروں گا. چنانچہ
والد کے سامنے اونٹنی رکھی گئی تاکہ وہ اس پر سوار ہوں، لیکن ابھی اس پر سوار ہوئے تھے کہ اونٹنی ایک دم اچھلی اور ان کو اوپر سے گرایا، وہ اپنے سر کے بل گرے، ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ میرے حق میں دعا کرنے سے پہلے مر گئے۔ تو اب میں اس وقت سے اب تک اس طرح پیرالائزڈ ہوں، میری زندگی مقدر ہو گئی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھا کہ واقعی تیرے ابا تجھ سے خوش ہو گئے تھے؟ اس نے کہا بالکل خوش ہو گئی، وہ تو یہاں آ کر کے میرے حق میں شفا کی دعا کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت علی وہیں کھڑے ہوئے، چند رکعت نفلیں پڑھی، ہاتھ اٹھائے، اور اس کے بعد چپ چاپ سے خاموشی سے دعا میں مشغول ہے، بہت دھیان سے دعائیں مانگی اس شخص کے لیے کہ اللہ اس بیچارے کو ٹھیک کر دیجیے، اللہ اس بیچارے کو ٹھیک کر دیجیے، اس کو شفا دے دیجیے، اس کا باپ تو خوش ہو گیا تھا، وہ دعا مانگنے ہی والا تھا، آپ اس کو شفا دے دیجیے۔ بس تھوڑی دیر خوب دل لگا کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد اس کو کہا یا مبارک قم، اے برکتی انسان اٹھ کھڑا ہو۔ تو وہ کھڑا ہوا، فقام ومشى وعاد الى الصحة كما كان، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بالکل صحیح سالم تندرست دوڑنے لگا جیسا پہلے تھا، فوراً اس کا مرض ختم ہو گیا۔ ثم لولا انك حلفت ان اباك رضي عنك ما دعوت لك، اگر تم نے یہ قسم نہ کھائی ہوتی تو میں تیرے لیے دعا نہ کرتا، لیکن تو نے قسم کھا لی کہ تیرے ابا تجھ سے خوش ہو گئے تھے، اس لیے میں نے تیرے لیے دعا کر دی۔ حضرت علی کی کرامت ہے، فوراً ان کی دعا کا اثر ظاہر ہوا۔ یہاں شیخ یوسف نبہانی نے ایک اور کرامت بھی نقل کی ہے، بڑی عجیب کرامت ہے۔ کہتے ہیں وقال الفخر الرازی، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک محبت رکھنے والا شخص تھا، حبشی غلام تھا، اس نے چوری کر لی۔ تو اس کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس لایا گیا۔ حضرت علی نے پوچھا اسرقت، کیا واقعی تو نے چوری کی تھی؟ اس نے اقرار کر لیا، نعم جی ہاں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا۔ حضرت علی نے حکم دے دیا بھئی اس کا ہاتھ کاٹ دو، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ وہ وہاں سے چلا اپنے اس کٹے ہوئے ہاتھ کو لے کر، تو راستے میں حضرت سلمان فارسی اور ابن القوا یہ دونوں ملے۔ تو ابن القوا نے پوچھا من قطع یدک، تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو اس نے کہا امیر المؤمنین یعصوب المسلمین ختن الرسول زوج البتول، ایمان والوں کے امیر، مسلمانوں کے سردار، رسول اللہ کے داماد اور فاطمہ بتول کے شوہر نے میرا ہاتھ کاٹا۔ تو انہوں نے کہا قطع یدک وتمدحہ، انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا اور تو ان کی تعریف کرتا ہے۔ تو اس نے کہا وَلِمَ لَا أَمْدَحُهُ وَقَدْ قَطَعَ يَدِي بِحَقٍّ وَخَلَّصَنِي مِنَ النَّارِ، میں کیوں ان کی تعریف نہ کروں کہ انہوں نے حق طریقے پر میرا ہاتھ کاٹا ہے اور جہنم کے عذاب سے مجھے چھڑا لیا، بچا لیا ہے۔ فَسَمِعَ سَلْمَانُ ذَلِكَ فَأَخْبَرَ بِهِ عَلِيًّا، حضرت سلمان نے یہ سنا تو حضرت علی کو اس کی اطلاع دے دی۔ فَدَعَا الْأَسْوَدَ، انہوں نے اس حبشی کو بلایا، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَاعِدِهِ وَغَطَّاهُ بِمِنْدِيلٍ، اور ان کا وہ جو کٹا ہوا ہاتھ تھا اس کو ان کے بازو پر رکھا اور اس کو ایک رومال اور ٹاول سے لپیٹ دیا، اور وَدَعَا بِدَعْوَاتٍ، اور پھر دعا میں مشغول ہو گئے۔ حضرت علی نے خوب دعائیں مانگی اس کے لیے۔ فَسَمِعْنَا صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، آواز آئی غیب سے، ارفع الرداء عن الید، چادر ہٹاؤ، وہ رومال ٹاول ہٹاؤ۔ فَرَفَعْنَاهُ فَإِذَا الْيَدُ قَدْ بَرَأَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَجَمِيلِ صُنْعِهِ، وہ ہاتھ اس کا ٹھیک ہو گیا تھا، جڑ گیا تھا اس کی جگہ۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کرامت یہاں نقل کی ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کرامت بخاری شریف میں خیبر کی لڑائی میں ہے، فاتح خیبر ہیں۔ حضور نے ان کو کہا کہ جھنڈا لو، جاؤ یہودیوں پر کی خبر لو، اور جانے لگے۔ حضرت علی بیمار تھے لیکن حضور کی دعا سے فوراً ٹھیک ہو گئے، بخار بھی اتر گیا، آنکھیں چپک رہی تھیں وہ بھی ٹھیک ہو گئیں۔ حضرت علی اب برابر جوش میں تلوار لے کر آگے بڑھنے لگے۔ حضور نے فرمایا علی ذرا ٹھہر کے سنبھل کے، قلعہ کے پاس پہنچو تو آواز لگانا،
ان کو ایمان اسلام کی دعوت دینا، اس لیے کہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت مل جائے، یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے تمہارے لیے۔ حضرت علی چلے، وہاں جا کر دعوت دی، انہوں نے کہا ہمیں تمہاری دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے ساتھ جن ساتھیوں کو لے کر چلے تھے ان کو کہا کہ اپنے تیر جو ہیں اس کی اپنی ڈھال جو ہیں اس میں اپنے آپ کی حفاظت کر لو اور پھر وہ قلعہ کے دروازے تک چلو۔ چنانچہ ڈھال اوپر کر لی اور اس کی حفاظت میں چلنے لگے۔ یہودیوں نے وہ قلعہ کے اوپر سے دھڑا دھڑ تیر کی بوچھاڑ شروع کر دی، مگر چونکہ ڈھال کے اس میں سب محفوظ تھے اپنی اپنی ڈھالوں میں تو ان کا کچھ نقصان نہیں ہوا، قلعہ کے دروازے تک پہنچ گئے۔ اب ادھر تو وہ شوٹنگ نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قلعہ کے دروازے کو اس کا جو کڑا تھا وہ پکڑ کے اکھاڑا۔ اس زمانے میں قلعہ کی دیواریں ایسی ہوتی تھی، دروازے ایسے ہوتے تھے جیسے ہمارے گارڈن کی گیٹ ہوتی ہے، سائڈ پر اس کی ہنج ہوتی ہے اور اس ہنج میں اس کو کڑے کو اس میں گھسا دیتے ہیں، اگر اس کو کوئی اٹھائے تو وہ ہنج سے وہ نکل آئے دروازہ۔ اب وہ تو میٹل کا دروازہ تھا، بڑا بھاری تھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو کڑا تھا اس کو پکڑ کے اس کو ایک ہاتھ سے اٹھایا، اور حضرت علی کے بازو تو اتنے بڑے تھے جتنے ہماری ران ہوتی ہے، اتنے مضبوط تھے حضرت علی، تو ایک ہاتھ سے اس کو اکھاڑا حضرت علی نے اور وہ پورا اکیلے اکھاڑ دیا حضرت علی نے۔ جب اس کو اکھاڑ لیا تو وہ گیٹ تو کھل گئی، اب صحابہ اندر گھسے اور پھر گھمسان لڑائی ہوئی، وہ یہودی بھی اوپر سے نیچے آئے اور صحابہ پیچھے سے آئے، قلعے کے اندر خوب تیز لڑائی ہوئی، اور حضرت علی اس کو پکڑ کر یعنی جتنے گھنٹے پورا دن جو لڑائی کرنی تھی لڑتے رہے۔ پھر جب وہ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں وہ ڈھال وہ دروازہ پھینک دیا نیچے، جب لڑائی ختم ہوئی، حافظ ابن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے 7 آدمیوں نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی مگر اس کو ہلا بھی نہیں سکے، جس کو پکڑ کر حضرت علی اکیلے پورا دن لڑتے رہے۔ یہ حضرت علی کی کرامت ہے۔ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تو بہت کرامات ہیں، یہ انرجی اور سٹرینتھ اور طاقت اور پاور ان کو کون دیتے تھے؟ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے اسپیشل ان کے لیے یہ مدد آیا کرتی تھی۔ آگے اور صحابہ کی کرامت یہاں جامع کرامات الاولیاء سے مشکات سے نقل کرتے ہیں۔ سفینہ ایک صحابی ہیں، جہاد میں نکلے ہوئے تھے، قافلے سے بچھڑ گئے، اکیلے چل رہے تھے، جنگل میں سامنے سے شیر آ گیا۔ حضرت سفینہ نے کہا اے ابو الحارث، میں رسول اللہ کا خادم ہوں، میرا گوشت تجھ پر حرام ہے، خبردار جو مجھے چھیڑا تھا۔ اب وہ شیر جو ہے اپنا بسبسہ قام ولو بسبستن، وہ اپنی آواز کچھ روڈنگ کرتے ہوئے حضرت کے پاس آیا، حضرت سفینہ کو سونگا، پھر یوں مڑا اور اپنی دم ہلانے لگا، تو حضرت سفینہ اشارہ سمجھ گئے، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اب وہ جنگل میں ہے، اگر کہیں کوئی خطرے کی چیز آتی تو شیر ادھر دوڑتا کر کے اس کر بھگا دیتا، پھر واپس آ جاتا، پھر بھگا دیتا، پھر واپس آتا، اور اس طرح ان کو اس جنگل میں نیویگیٹ کر کے فوج لشکر کے پاس لایا اور پھر وہ شیر چلا گیا۔ یہ حضرت سفینہ کی کرامت ہے، مشکات شریف میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدائن کے گورنر بنائے گئے تھے، شہر مدائن شام میں ہے، مگر حضرت سلمان فارسی بالکل زاہدانہ زندگی گزارتے تھے۔ چھوٹا سا جھونپڑا تھا، اس میں وہ ایک ہی جوڑی کپڑے تھے، جمعہ کے روز وہی کپڑے دھوتے، سکھاتے، پہنتے، پھر جمعہ پڑھانے آتے اور خطبہ دیتے۔ کبھی کبھی اگر ونٹر کا زمانہ ہے، کپڑے جلدی نہ سوکھتے تو بھیگے ہوئے کپڑے ہی پہن کے آ جاتے تھے، اسی میں خطبہ دے دیتے تھے۔ کیسا زہد ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ یہاں کچھ مہمان آ گئے، اب مہمانوں کی مہمانی کرنی ہے، کیا کھلائیں پلائیں، باہر نکلے تو کچھ ہرنیاں ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں، پرندے اوپر اڑ رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا لیأتنی منکن طیر وظبی فقد جاءنی ضیف احب اکرامہ، چاہیے کہ ایک پرندہ اور ایک ہرن میرے پاس آ جائے، میرے یہاں کچھ مہمان آئے ہیں، مجھے ان کی عزت کرنی ہے۔ چنانچہ وہ پرندہ اور ہرن ان کے پاس آ گئے، ذبح کیا اور اس سے انہوں نے مہمانی کی۔ تو وہ جو مہمان تھا اس نے کہا سبحان اللہ،
اللہ کی ذات پاک ہے۔ حضرت سلمان نے کہا اتتعجب، کیا تم تعجب کرتے ہو، هل رأيت عبدا اطاع الله فعصاه شيء، کیا تو نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا کہنا مانے اور کوئی چیز اس کی نافرمانی کرے؟ جب وہ اللہ کا کہنا مانے گا تو مخلوق بھی اس کا کہنا مانے گی۔ وہ ہارون رشید کے بیٹے کا قصہ ہے نا لمبا، فضائل صدقات کے اخیر میں، اس میں کیا ہے، ہارون رشید نے جب اس کو نصیحت کی کہ بیٹے تو نے مجھے ذلیل کر رکھا ہے، تو اس طرح پھٹے پرانے کپڑے پہن کے چلتا رہتا ہے، ذرا اچھے کپڑے پہن۔ تو ان کے صاحبزادے نے کچھ کہا نہیں، 20-22 سال کا ینگ جوان لڑکا تھا، اس نے ابھی کچھ کہنے سے پہلے وہ ایک پرندہ وہاں درخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے یوں کر کے اشارہ کیا، تو پرندہ آیا ان کے ہاتھ پہ بیٹھ گیا، پھر اس کو اشارہ کیا، پرندہ واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ یہ کرامت ہے اس کی، حضرت سلمان فارسی کی بھی یہاں کرامت۔ تو صحابہ تو تھی ایسے۔ مشکات شریف میں یہاں عباد ابن بشر اور اسید ابن حضیر کا قصہ لکھا ہے کہ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں آئے ہوئے تھے، رات دیر ہو گئی، عشاء بعد اندھیرا چھا گیا، تو اب یہ جب یہاں سے جانے لگے تو اندھیرا ہے اور بادل ہیں، بارش بھی ہے، اب گھر پہنچنا، رستہ نظر آنا مشکل ہو گیا۔ تو ان کے ہاتھ میں، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، تو وہ لاٹھی جو ہے وہ روشن ہو گئی، یعنی جیسے ٹارچ بتی کی طرح، تو اس کی روشنی میں یہ چلتے رہے، اپنی جگہ پہنچے تو اب ان کا رستہ الگ ہونے والا تھا، ایک کو ادھر جانا دوسرے کو ادھر جانا، اب کیا ہو، تو دوسرے کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اس میں بھی روشنی آ گئی، یہ اپنی روشنی میں، وہ اپنی روشنی میں اپنے گھر پہنچے، جب گھر پہنچے وہ روشنی غائب ہو گئی۔ یہ ان کی، یہ مشکات شریف میں یہ قصہ ہے، یہاں بخاری شریف کے حوالے سے مشکات شریف میں پہلی کرامت یہ انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ پھر عبداللہ ابن عمر کی کرامت لکھی ہے، ابن عساکر دمشقی نے روایت کیا کہ ایک سفر میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہیں جا رہے تھے تو اچانک دیکھا راستے پر ایک شیر آ گیا ہے اور لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور محبوس ہیں، رکے ہوئے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، کوئی باہر نہیں نکل رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنی اونٹنی کو اس شیر کی طرف چلایا، دوڑایا، اور پھر وہاں قریب جا کر اس سے نیچے اترے اور شیر کا کان رگڑا اور اس کو کہا کہ ابو الحارث، ورنہ واپس جنگل میں چلا جا۔ بس وہ اٹھا اور چل دیا جنگل کی طرف۔ ابن عمر اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے، چلنے لگے، فرمانے لگے لو لم یخف ابن آدم الا اللہ لم یسلط علیہ غیرہ، اگر ابن آدم خدا کے سوا کسی سے بھی نہ ڈرے تو خدا کسی غیر کو اس پر مسلط نہیں کرے گا۔ صرف خدا سے ڈرو، خدا تمہارے غیر کو تمہارے اوپر مسلط نہیں کرے گا، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور اس طرح کا قصہ حضرت ابراہیم ابن ادہم کا بھی ہے۔ ابراہیم ابن ادہم بھی ایک دفعہ اس طرح شیر سے لوگ بھاگ رہے تھے، یہ مسجد سے باہر نکلے، کیا ہوا کہ شیر وہاں آیا ہوا ہے، تو یہ بھی گئے، شیر کو کہا کہ واپس جا جنگل، شیر اٹھا اور واپس جنگل چلا گیا۔ تو یہ کرامات ہیں ان کی، بزرگوں، یہ چونکہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی کرامات تھی۔ پھر یہاں یہ تو کچھ قصے نقل کیے، قبولیت دعا، انہوں نے قبولیت دعا کے کچھ قصے نقل کیے ہیں۔ چنانچہ صفحہ 119 پر حضرت عباس کے ذریعے پانی طلب کرنے والا قصہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ قحط آ گیا، کافی دن ہو گئے، ہفتے ہو گئے، بارش نہیں آ رہی ہے، بارش کا ٹائم ڈیلے ہو گیا ہے، لوگ پیاسے پریشان ہو گئے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بارش کی دعا کرنے کے لیے باہر نکلے اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبیک فاسقنا، ہم وسیلہ پکڑتے تھے تیرے پیغمبر کا تو آپ بارش دیتے تھے، اب حضور کے چچا کا وسیلہ پکڑ رہے ہیں، بارش دے دیجئے۔ یہ کہہ کر پھر انہوں نے حضرت عباس کو آگے کیا۔ حضرت عباس آگے بڑھے، ہاتھ اٹھائے، دعا شروع کر دی کہ اللہ ان لوگوں نے مجھے آگے کیا ہے تیرے نبی کے رشتے کی وجہ سے، میں تو گنہگار آدمی ہوں، تو ان کے ضرورت پوری کر دے اور تو بارش دے دے۔ اور یہ ابھی تو حضرت عباس کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ بادل آنے شروع ہوئے، دھڑا دھڑ زور کی بارش ہوگی۔ حضرت عباس کی کرامت کہ ان کی دعا سے فوراً قبول ہوئی اور فوراً بارش شروع ہو گئی۔ اور اس طرح دعا کی قبولیت، نعمان ابن قوقل رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں آئے اور کہنے لگے اے اللہ
اقسمت علیک یا ربی، یا ربی اقسمت علیک اللہ تمضی هذا اليوم حتى اطأ بعرجتی هذه فی الجنہ، کہ میں تو لنگڑا آدمی ہوں اور اپنے لنگڑے پن کے باوجود یہاں میدان جنگ میں آیا ہوں، میرے رب میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ آج شام ہونے سے پہلے پہلے میں اس لنگڑا پن کے ساتھ جنت میں سیر کرنے لگوں۔ خدا نے ان کی دعا وہیں قبول کی اور وہ اس جنگ میں شہید ہوئے، اور حضور نے دوسرے دن فرمایا والذی نفسی بیدی لقد رأیتہ یطأ فی الجنہ وما بہ عرج، قسم خدا کی میں نے نعمان ابن قوقل کو دیکھا کہ جنت میں دوڑ لگا رہے ہیں، لنگڑا پن سارا ان کا ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ صحابہ کی دعاؤں کا فوری طور پر قبول ہونا۔ علاء ابن الحضرمی کا واقعہ یہاں صفحہ 123 پر نقل کیا ہے کہ حضرت علاء ابن الحضرمی صحابی ہیں، ایک دفعہ لشکر کو لے کر حضرت عمر کے زمانے میں نکلے ہوئے تھے اور لشکر راستہ بھٹک گیا۔ اب ڈیزرٹ میں، ریگستان میں کوئی راستہ بھٹک جائے سمجھو موت، تو پورا لشکر موت کو سٹیر کر رہا کیونکہ پانی نہیں ہے، پیاس از اے کلر۔ اب جو ہے حضرت علاء ابن الحضرمی نے لشکر کو جمع کیا اور دعا مانگنی شروع کی، اللہ کے 4 اسماء حسنہ کو بار بار پڑھ کر دعا مانگی، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، بس دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے۔ تھوڑی دیر میں بلو آسمان ہے، اس میں بادل آنا شروع ہوئے، زور کی بارش ہوئی، اس سے لشکر کے تمام اونٹوں نے بھی پانی پیا، انسانوں نے بھی پانی پیا، ٹھنڈک ہو گئی، کچھ ہوش حواس آئے، اور اس کے بعد شروع کیا تو اب راستہ مل گیا، صحیح راستے پر لگ گئے اور منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ یہی علاء ابن الحضرمی رضی اللہ عنہ، وہ کسریٰ کے ساتھ جو لڑائیاں ہوئیں تو ان میں ایک موقع پر ایسا ہوا کہ کسریٰ کی فوج نے سمندر پار کر کے ادھر جا کر جو بریجز تھی وہ کاٹ دی تاکہ ادھر سے دشمن ادھر سے مسلمان جو ہیں ادھر نہ آ سکے۔ تو یہ لڑتے لڑتے پہنچے، کچھ فوج تو ادھر جو بچی کچی تھی جو ڈیفینڈ کر رہی تھی وہ تو ان کا تو کام تمام ہو گیا، لیکن دوسرے بقیہ فوج ادھر بھاگ گئی، اب ان کو ختم کر کے فتح حاصل کرنی تھی۔ اب پانی کے پاس آ گئے، دعا مانگی یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، اور کہا یا اللہ ہم یہاں تک تو آ گئے ہیں، اب یہ ذرا سا ہے، ذرا ہماری مدد کر دیجئے فتح ہو جائے۔ یہ کہہ کر انہوں نے گھوڑا پانی پر دوڑا ہے، تو پانی پر اس طرح دوڑنے لگا گھوڑا جیسے زمین پر دوڑتا ہے، حتیٰ کہ فوج پوری پانی پر کود پڑی، اور فوج جو بیٹھی ہوئی تھی ان کے پاؤں یا ان کے گھوڑوں کی زین بھی پانی سے نہیں بھیگی، وہ ایسے دوڑ رہے تھے کہ جیسے فی جلد من الارض، جیسے سخت زمین پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ وہ دوڑتے ہوئے ادھر گئے اور دشمن تو وہ تو ہکا بکا رہ گیا کہ یہ تو انسان ہیں کہ فرشتے ہیں، اللہ پاک نے فتح نصیب کر دی۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کرامات ہیں۔ عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ افریقیہ میں پہنچے ہیں، اور اسی طرح کا قصہ مسلمہ ابن خالد کا بھی ہے۔ کسی نے کہا کہ اس جگہ خطرناک جنگل ہے، اس میں بڑے بڑے زہریلے سانپ ہیں اور بڑے بڑے وحشی اور جنگلی جانور ہیں، تم بچ کر کے رہنا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس جنگل کے شیروں، جنگلی جانوروں اور سانپ بچھو، ہم صحابہ رسول ہیں، یہاں نکلے ہوئے اللہ کے راستے میں، ہم کو یہاں آرام کرنا ہے، جنگل خالی کرو ہمارے لیے۔ تو لکھتے ہیں فحملت الوحوش اشبالها والافاعی اولادها، جنگلی جانور اپنے اپنے بچوں کو اور سانپ سب کے سب نکلے اور دیکھا گیا کہ جنگل خالی کر کے جا رہے ہیں۔ صحابہ کی کرامات ہیں۔ حضرت ام ایمن کے بارے میں یہاں لکھا ہے کہ حضرت ام ایمن یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندی تھی جو میراث میں آپ کو ملی تھی، اور حضرت آمینہ کے ساتھ حضور جب مدینہ سے واپس آ رہے تھے تو ام ایمن ساتھ تھیں، اور حضرت آمینہ کا ابوا میں انتقال ہو گیا تو حضرت ام ایمن کے ساتھ حضور نے اپنی والدہ ماجدہ کو وہاں دفن کیا تھا، اور ام ایمن آپ کو لے کر واپس مکے آئی تھیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، نبی بنے، ام ایمن بھی ایمان لے آئیں،
حضور نے ان کی شادی زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کرائی، ان سے اسامہ ابن زید پیدا ہوئے۔ ام ایمن سے حضور کو محبت تھی، یہ اصلاً حبشیہ تھیں، حبشہ سے تھیں، تو حضور کو ان سے بہت محبت تھی۔ ان کی بڑی عمر ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے ہیں، تو کچھ دن بعد حضرت ام ایمن بھی ہجرت کر کے نکل پڑی۔ تو یہاں ان کی کرامت لکھی ہیں کہ ہاجرت من مکہ الی المدینہ ولیس معها زاد فلما كانت عند الروحاء عطشت عطشا شدیدا۔ ہجرت کرتی کرتی جب روحا کے قریب پہنچی تو ان کو شدید پیاس لاحق ہو گئی، تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں تو تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں، تیرے راستے میں ہجرت کر کے نکلی ہوں، اور کیا میں اس طرح پیاسی مر جاؤں؟ تو کہتی ہے، لکھا ہے فَسَمِعَتْ حَفِيفًا شَدِيدًا فَوْقَ الرَّأْسِ فَإِذَا دَلْوٌ مُدَلًّا مِنَ السَّمَاءِ بِرِشَاءٍ أَبْيَضٍ فَتَنَاوَلْتُ بِيَدِي فَاسْتَمْسَكْتُ فَشَرِبْتُ حَتَّى رَوِيتُ۔ میں نے دیکھا کہ ایک آواز اوپر سے کھٹ کھٹ آئی اور ایک ڈول لٹکی اور اس ڈول میں پانی تھا، میں نے وہ پانی پیا 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 یہاں تک کہ خوب سیر ہو گئی، اور اس کے بعد میں چل پڑی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ شدید گرمی میں روزہ رکھ کر باہر گھومتی کہ پیاس لگے، پھر بھی ان کو پیاس نہ ستاتی۔ یہ حضرت ام ایمن کی کرامت تھی، دعا قبول ہو گئی ان کی۔ لکھا ہے یہاں پر قصہ زعیب ابن کلاب رضی اللہ عنہ کا کہ یمن میں یہ کچھ دشمنوں نے ان کو پکڑا اور ان کی مار پٹائی کی اور ان کو کافر بنانے کی کوشش کی، زبردستی کی، انہوں نے قبول نہیں کیا، تو انہوں نے آگ جلائی اور حضرت زعیب ابن کلاب کو اس آگ میں پھینک دیا، لیکن اس آگ نے ان کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچایا، وہ اس سے بالکل زندہ سلامت نکل آئے، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مرحبا کہا اور کہا مبارک ہو اس کو کہ جس کو اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کی نظیر بنایا امت محمدیہ میں۔ ان کو بھی آگ میں محفوظ رکھا تھا، ان کو بھی آگ میں محفوظ رکھا۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کی بھی کچھ کرامات یہاں پر نقل کی ہیں، اس میں زہر پینے والی کرامت نقل کی ہے، زہر پی گئے کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ تو حضرت خالد تھے، بہت حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے احوال یہاں پر نقل کیے ہیں۔ ہاں، یہ الف با تا سا جیم ہا خا، حمزہ ابن عبد المطلب کی کرامت۔ ہاں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھ کر زہر پیا اور کچھ بھی نہیں ہوا ان کو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ایک جگہ ایک شخص سے گزرے، ایک جگہ سے گزرے، بتایا گیا کہ یہاں لوگ شراب بہت پیتے ہیں، تو حضرت خالد نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاس ایک بڑا مشکیزہ تھا، اس میں مہنگی شراب تھی، تو حضرت خالد نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں حضرت، اس میں تو سرکہ ہے، جھوٹ بولا۔ تو حضرت خالد نے کہہ دیا جعلہ اللہ خلا، خدا اس کو سرکہ ہی بنا دے۔ اس نے جب وہ مشکیزہ کھولا تو اس میں سرکہ بھرا ہوا تھا، وہ فوراً اسی وقت وہ شراب سرکہ بن گیا تھا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا لکھا ہے، بد دعا ان کی لگ گئی تھی، اس نے جھوٹی تہمت لگائی تھی، حضرت سعد نے اس کو کہا کہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو خدا اس کو ایسا کر دے، وہ ایسا ہی ہو گیا۔ تو اس طرح کی باتیں بہت یہاں پر نقل کی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دعا قبولیت کے قصے یہاں نقل کیے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بصرہ کے قریب ایک پورا پلاٹ لے کر وہاں پر رہتے تھے، اور پورا ان کا خاندان وہاں رہتا تھا، ان کی زمین تھی، باغ تھا، اور نوکر چاکر تھے۔ اور ایک مرتبہ ان کا خزانچی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت بارش بہت دیر ہو گئی ہے، تاخیر ہو گئی، بارش نہیں آ رہی ہے اور زمینیں پیاسی ہیں۔ تو حضرت انس نے کہا اچھا چلو میرے لیے وہ کھیت میں باغ میں مصلی بچھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ حضرت انس نے وضو کیا، آئے، وہاں آ کر کچھ رکعتیں نماز پڑھتے رہے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر
دعا مانگی. بس کیا دعا مانگی تھی؟ فوراً بادل آئے، زور کی بارش ہوئی. جب بارش ختم ہوئی تو حضرت انس نے کسی کو کہا کہ جاؤ دیکھو کہاں بارش برسی ہے. تو دیکھا حضرت انس کے جو پلاٹ تھے، زمین تھی، انہی کے اوپر بارش ہوئی تھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے باغ میں کھجور کے درخت تھے جو سال میں 2 دفعے پھل دیتے تھے. اس میں ایک پھول کا پودا تھا، حالانکہ وہ پھول کا پودا تھا مگر اس پھول میں سے مشک کی خوشبو آتی تھی. حالانکہ مشک تو ہرن کے پیٹ سے نکلتا ہے، ہرن کی ایک خاص بریڈ ہے، اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، لیکن وہاں سے یہ نکلتی تھی. یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کرامات ہیں. حضرت انس ہی کے چچا تھے حضرت انس ابن النضر، جن کے نام پر ان کا نام رکھا گیا تھا. تو ان کے حالات میں بھی لکھا ہے کہ غزوہ احد میں جب ذرا ادھر ادھر شکست ہوئی، افراتفری، تو حضرت انس ابن النضر رضی اللہ عنہ آگے جا رہے تھے، دوڑ رہے تھے. تو حضرت سعد ابن معاذ نے پوچھا انس کدھر دوڑ رہے ہو؟ کہنے لگے واحن لریح الجنہ اجدہ دون احد. یہ ادھر جو ہے احد پہاڑ کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں اس خوشبو کی طرف دوڑ رہا ہوں. سعد ابن معاذ کو سمجھ نہیں پڑی، ادھر گئے، گھمسان لڑائی میں گھسے اور شہید ہوئے. ان کے جسم میں 70 سے زیادہ زخم تھے. یہ جنت کی خوشبو کا آنا یہ ان کی کرامت ہے. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. ان کے انتقال کے بعد ان کو جہاں دفن کیا گیا تھا تو ایک دشمن ان سے عداوت رکھنے والا ایک دفعہ آیا اور ان کی قبر پر بیٹھ کر ہگ دیا. اس نے استنجا کیا، بڑا استنجا. بس وہ ابھی استنجا سے فارغ ہو کر اٹھائی تھا کہ ایک دم سے اس کا دماغ، جنون چڑھ گیا اس کے دماغ پر، اور وہ کتوں کی طرح بھونکنے لگا، او کتوں کی طرح بھونکنے لگا. اور اسی طرح بھونکتا بھونکتا مر گیا. جب اس کو دفن کیا گیا تو اس کی قبر سے بھی اسی طرح بھونکنے کی آواز آئی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا ان کا برا انجام ہوا. ابھی کچھ سال بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ یہ قتل کرنے والے جو تھے کچھ نہ کچھ پریشانی مصیبت میں مبتلا ہو کے ختم ہو گئے. ایک دفعہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس طرح کی باتیں ہونے لگی کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے سب ختم ہو گئے. تو ایک بڈھا کہنے لگا کہ میں بھی تو تھا اس فوج میں حضرت حسین کو شہید کرنے والا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا. اب سب چونک گئے. اتنے میں وہ اٹھا اور وہ جو چراغ تھا اس چراغ کو ذرا ٹھیک ٹھاک کرنے لگا. تو وہ اندھیرے میں اس کو ٹھیک ٹھاک کرتے کرتے وہ چراغ کی آگ نے اس کی داڑھی پکڑ لی. داڑھی جلی، منہ جلا، وہیں جل کے بسم راکھ ہو گیا، ختم ہو گیا. اس طرح حضرات ان کے حالات میں اس طرح اور بہت سی چیزیں لکھی ہیں یہاں کرامات کے اندر. کہاں جائے، کہاں تک بیان کرے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہم نے بیان کیا تھا، سب سے پہلا بحری جہاد حضرت عثمان کے دور میں کس نے کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے. سمندر پہ سوار ہو کے گئے ہیں فوج لے کر اور ادھر قبرص کا پورا علاقہ فتح کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو قیسانیہ کے علاقے میں بھیجا. گھمسان لڑائی ہوئی، بہت بڑا اسٹریٹجک شہر تھا، قلعوں سے بھرا ہوا تھا. حضرت معاویہ کی امیری میں وہ پورا شہر فتح ہوا ہے. یہ ان کی کرامت ہے. اللہ پاک نے ان کو یہ اسٹرینتھ اور انرجی دی تھی کہ جس سے وہ آگے بڑھتے تھے اور آگے بڑھتے چلے جاتے تھے. جدھر جاتے تھے دنیا ان کے قدموں میں گرتی تھی. یہ ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مقام ہے. کوئی ولی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کبھی بھی کسی ایک ادنا صحابی، چھوٹے صحابی کو بھی کوئی برا جملہ نہیں کہنا چاہیے. اور دیکھیے کوئی صحابہ کی بے ادبی کرے تو آپ نے بھی دیکھا نا، حضرت حسن کی بے ادبی کی، فوراً خدا کا غضب جوش میں آ گیا اور پکڑ آ گئی. تو صحابہ کی بے ادبی کرنے سے فوری طور پر پکڑ ہوتی ہے. اسی لیے رافضیوں کے چہرے سے نحوست ٹپکتی ہے، بہت نحوست ٹپکتی ہے. خدا ان کے شر سے امت کی حفاظت کرے. اور جو ان کی ہمنوائی کرے گا، ان کی باتیں کرے گا، اس کا بھی یہی حشر ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. تاریخ اور ہسٹری بتا رہی ہے کہ صحابہ کو برا کہنے والا، ان کو گالم گلوجی کرنے والا، لعنت کرنے والا، اس کا کبھی بھلا نہیں ہوا ہے. اور ہمیشہ اس کی سمجھیے کہ خدا کی طرف سے پکڑ دنیا میں ہی آئی ہے. اور یہ ہے ویسے دوسرے گناہوں کو اللہ بہت معاف کرتے ہیں
لیکن اس طرح کی بدتمیزی جو ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرتے، وہ پکڑا جاتی ہے اس کے اوپر۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام، خلفائے راشدین تو دور کی بات رہی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور بڑے صحابہ حضرت معاویہ جیسے، ان کی تو بڑی باتیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی چھوٹا صحابی بھی ہو جس کا نام بھی کوئی نہ جانتا ہو، اس کے بارے میں کوئی بات ہو تو اس کا بھی استہزاء جو ہے یہ انسان کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے معاملے میں۔ خدا کی طرف سے ان پر عجیب رحمتوں کی بارشیں ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کرامت میں لکھا ہے یہاں پر مشکات شریف میں کہ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں قحط آیا، لوگ حضرت عائشہ کے پاس آئے، حضرت عائشہ دعا کرو۔ حضرت عائشہ کا انتقال تو سن 58 ہجری میں ہوا ہے، یعنی حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی سب واقعات کے بعد، تو یہ بعد کا قصہ ہوگا۔ حضرت عائشہ کے پاس آئے کہ امی جان دعا کرو بارش کے لیے، تو امی جان نے کہا انظروا الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاجعلوا منه قوا الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف ففعلوا فمطروا مطرا حتى نبت العشات عشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق۔ کہ کام کرو، حضور کی قبر جس جگہ ہے نا وہاں اوپر روف میں تھوڑی سی کھڑکی کھول دو، اس طرح کہ حضور کی قبر مبارک اور آسمان کے بیچ میں کوئی چیز نہ رہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، ذرا سا روف کھولا، کھڑکی سی بنائی اوپر، بس ابھی اتنا کرنا ہی تھا کہ زور کی بارش شروع ہوئی، اور اتنی تیز بارش ہوئی کہ خوب پودے اگے، گھاس اگا، اونٹ اور جانور بھی کھا کھا کے موٹے ہو گئے، اور ان کے پیٹ چربی سے پھٹنے لگے، تو اس کا نام عام الفتق رکھا گیا کہ پیٹ پھٹنے والا سال۔ یہ حضرت عائشہ کی کرامت ہے۔ یہ کس نے حضرت عائشہ کے دل میں ڈالا کہ اس ترکیب کو اختیار کرو؟ اللہ نے ڈالا، اور وہ ترکیب فوری طور پر کام میں آئی، اور اللہ رب العزت والجلال نے اس کے اثرات دکھائے۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت یہاں لکھی ہے، سید التابعین ہیں، کہ حرہ کے موقع پر سن 61 ہجری میں یہ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب مسجد نبوی میں چھپ گئے تھے، تو کوئی آتا نہیں تھا نماز پڑھنے کے لیے، اتنا ٹینشن تھا۔ لیکن حضرت سعید بن مسیب نماز کے ٹائم پر حضور کے روضے شریفہ سے ہم کی آواز سنتے تھے، ہاں، اس سے ان کو اندازہ ہو جاتا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اور وہ اٹھ کر کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ سعید بن مسیب کی کرامت ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ چیز ہے، اور بہت سی صحابہ کی کرامات یہاں نقل کی ہیں۔ اللہ ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین کی محبت نصیب فرمائے، ان کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور صحابہ ہیں ان کا مقام سمجھنے کی توفیق دے۔ یہاں پر حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری صاحب نے کچھ سمجھیے کہ صحابہ کے حالات میں کچھ اشعار نقل کیے ہیں، میں پڑھ کے سناتا ہوں اس میں سے کچھ۔ ایک آسمان ہدایت کے ستارے رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے، نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے، ہر ایک ان میں ہادی ہر ایک رہنما ہے، ہر ایک ان میں ہادی ہر ایک رہنما ہے، شریعت کی راہوں پہ ہم کو چلایا، صحابہ کا احسان ہم پر بڑا ہے، انہی کا ہے دنیا میں ہم کو سہارا، انہی کا ہمیں حشر میں آسرا ہے، وہ جنت کا ہے اور جنت ہے اس کی، وہ جنت کا ہے اور جنت ہے اس کی، جو نام صحابہ پہ دل سے فدا ہے، جناب ابو بکر کو شاہ دین ہے، جناب ابو بکر کو شاہ دین ہے، حبیب اپنا کہہ کر مخاطب کیا ہے، کیا زیر ایران و روم و عرب کو، کیا زیر ایران روم و عرب کو، عمر کی شجاعت کا ڈنکا بجا ہے، زباں پر نہ کیوں نام عثمان آئے، زباں پر نہ کیوں نام عثمان آئے، ہمیں ان کے ہاتھوں سے قرآن ملا ہے، ہمیں ان کے ہاتھوں سے قرآن ملا ہے، اکھاڑا ہے خیبر کے در کو علی نے، اکھاڑا ہے خیبر کے در کو علی نے، اسی سے لقب ان کا خیبر کشا ہے، ابو بکر فاروق عثمان علی،
ابو بکر و فاروق و عثمان علی سے منور چراغ ہدایت ہوا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں دم میرا نکلے، مدینے کی گلیوں میں دم میرا نکلے، یہی دل کا ارماں یہی مدعا ہے۔ ثنائے صحابہ کیے جاؤ اخگر، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا ہے۔ آگے چار یار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا میرے مولا کو خدا سے پوچھئے، میرے آقا میرے مولا کو خدا سے پوچھئے، چار یار مصطفیٰ کو مصطفیٰ سے پوچھئے، چار یار مصطفیٰ کو مصطفیٰ سے پوچھئے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کس کی شان ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کس کی شان ہے، مصطفیٰ کو یار غار مصطفیٰ سے پوچھئے۔ کس نے مانگا تھا عمر کو خالق کونین سے، کس نے مانگا تھا عمر کو خالق کونین سے، یہ رسول پاک کے دستے دعا سے پوچھئے، یہ رسول پاک کے دستے دعا سے پوچھئے۔ بیعت عثمان لی ہے کس کے دستے پاک نے، سرور عالم محمد مصطفیٰ سے پوچھئے۔ کس کے آنسو دیکھنے آیا پلٹ کر آفتاب، کس کے آنسو دیکھنے آیا پلٹ کر آفتاب، چشم حیدر دیدہ رحمت کشا سے پوچھئے۔ ہاتھ پر صدیق کے خود کی ہے بیعت اس لیے، عظمت صدیق اکبر مرتضیٰ سے پوچھئے۔ مرتبہ کیا ہے شہیدان رہے اسلام کا، حضرت حمزہ شہیدی کے چچا سے پوچھئے۔ مرضی حق تھی کہ دندان مبارک ہوں شہید، واقعہ جنگ احد کا مصطفیٰ سے پوچھئے۔ ایک اور یہاں پر لکھا ہے، وہ عزیز بارہ بنکوی کا تھا، تیرا ہے یا میرا، یہ اثر زبیر لکھنوی کا ہے۔ بتا او دشمن قرآن خدا تیرا ہے یا میرا، اگر منصف ہے کہہ دے مصطفیٰ تیرا ہے یا میرا، بتا او دشمن قرآن خدا تیرا ہے یا میرا، اگر منصف ہے کہہ دے مصطفیٰ تیرا ہے یا میرا۔ نجوم حلقہ بدر رسالت کس کے آقا ہیں، نجوم حلقہ بدر رسالت کس کے آقا ہیں، یہ تاروں کا درخشاں قافلہ تیرا ہے یا میرا۔ کسی عزت ملی صدیق کی مدحت ترازی کی، بتا دے شیوہ زین العابدین تیرا ہے یا میرا۔ رلایا ہے کسی فاروق اعظم کی شہادت نے، شعار رسم و راہ مرتضیٰ تیرا ہے یا میرا۔ غنی کے اشک گوہر رشک کے قرباں ہو جاؤں، غنی کے اشک گوہر رشک قرباں ہو جاؤں، یہ سب گنجین یہ شرم و حیا تیرا ہے یا میرا۔ عرب نازا رہا جس پر عجم گریاں رہا جس پر، وہ داماد نبی شیر خدا تیرا ہے یا میرا۔ جو سردار جوانان جنت ہے فخر ملت ہے، علی و فاطمہ کا لاڈلا تیرا ہے یا میرا، یعنی حضرت حسن حسین۔ جو سج کر آئی کوفے سے سپاہ تیری ہے یا میری، جو لشکر نینوا پر چھا گیا تیرا ہے یا میرا۔ لبے زینب نے تجھ پر لعنتیں بھیجی تھیں یا مجھ پر، شہید بے گناہ کربلا تیرا ہے یا میرا۔ ہیں کس کے پیشوا خونی وہ شمر و مالک و اشتر، یہ کہہ دے فتنہ گر ابن سبا تیرا ہے یا میرا۔ یہ بھیجا زہر دے کر کس نے جعدہ بنت اشعث کو، حسن کے قتل سے جو دل دکھا تیرا ہے یا میرا۔ میرا مسلک تولائی تیرا مذہب تبرائی، تو پھر یہ عاشقی کا راستہ تیرا ہے یا میرا۔ ہے کس کا تاج عزت اذ ہما فی الغار بتلا دے، انگوٹھا سامنے میرا ہے یا میرا۔ اشداء علی الکفار کس کے سر کا صحرا ہے، بچائی جس نے فوج ساریہ تیرا ہے یا میرا۔ ضیاء رحماء بینہم ہے کس کی آنکھوں میں، رہے مولا میں جو سر دے گیا تیرا ہے یا میرا۔ تراہم رکعن اور سجدن میں مدح کس کی ہے، جو پابند رہے سنت رہا تیرا ہے یا میرا۔ نجف میں میرے آقا ہیں نجف سے تجھ کو کیا مطلب، ثنا خان عمر وہ مرتضیٰ تیرا ہے یا میرا۔ اثر روح الامین نے جب سنا میرا سخن بولے، یہ بندش کلام دلربا تیرا ہے یا میرا۔ یہ حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری صاحب نے ندائے شاہی کا یہ نمبر شائع کیا تھا، تقریباً 600 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں سب اشعار ہیں اور نعتیہ کلام ہے، بہت بڑھیا زبردست ہے۔ اس میں سے میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ حضرت پیر صاحب
نور اللہ مرقدہ نے ہم کو ہدیہ دیا تھا سہارنپور میں، تو اس میں سے ہم آپ کو سنا رہے تھے۔ بہرحال صحابہ کے حالات ہیں، جتنا بیان کرو صحابہ پر کم ہے، ہمیں اللہ پاک صحابہ کی سچی محبت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک اب ہمارا ارادہ ہے صحابہ کی ایک ایک کی سیرت تھوڑی تھوڑی بیان کریں گے، صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا ان کے حال احوال بیان کریں گے، حضرت معاویہ کے بھی بیان کریں گے انشاءاللہ، اور دیگر صحابہ کے بھی۔ اللہ عشر مبشرہ کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔